नाज़रीन, ये बात हकीकत पर मबनी है कि उस्ताद को इल्म का सरचश्मा कहा जाता है। उस्ताद माशरे में तरक्की में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उस्ताद एक नई नस्ल को तरबियत देने में, एक नई नस्ल की किरदार साजी करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हम देखें तो हमारे माशरे में उस्ताद का एक बहुत ही अहम किरदार है। जी नाज़रीन, आज का मौजू है इस्लाम माशरे में असातिज़ा की ज़िम्मेदारी, और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर साकिब खान साहब को ज़हमत दी है। स्कॉलर डॉक्टर साकिब खान माहिर तालीम हैं, बेहतरीन उस्ताद और एक तालीमी इदारे के बानी और मुंतज़िम भी हैं। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में लेक्चर देते हैं और बच्चों और असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी कराते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपने आन रमज़ान के लिए अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ पे हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, यकीनन ये तो हम जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में असातिज़ा को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक माशरे को बेहतर बनाने में उस असातिज़ा का क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतना अच्छा मौजू, क्योंकि शायद कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसका वास्ता उस्ताद से ना पड़ता हो। और अगर हम इस्लाह माशरा की हम बात करते हैं तो अगर हम गौर करें कि अल्लाह ताला ने माशरे की हिदायत के लिए कौन सा तर्ज़ अमल अपनाया, तो किताबें नाजिल फरमाई जी। और सिर्फ किताब नाजिल नहीं फरमाई, उसके साथ क्या हुआ, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। यानी इस्लाह माशरे का काम जो है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए हुआ। और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो ये तो बात बहुत क्लियर हो गई कि इस्लाह माशरे की जो असल ज़िम्मेदारी है वो एक मुअल्लिम की ही है, और एक मुअल्लिम ही एक इस्लाह माशरे का किरदार अदा कर सकता है। अब हमारे यहाँ क्योंकि थिंग्स हैव बिकम सो कमर्शियल, और अब मुअल्लिम जो है वो कोर्स कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस होता है। इस्लाह माशरा क्योंकि उसका इम्तहान कुछ नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो इट हैज़ नॉट एनी सिग्निफिकेंस इन द करिकुलम। लेकिन अगर हम देखें कि ये जब बात है कि इस्लाह माशरा एक मुअल्लिम के ज़रिए होना है, तो एक मुअल्लिम का तर्ज़ अमल है क्या, ये भी कुरान ने बहुत सिंपली हमें बता दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की बात हुई तो आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान पाक में फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। 3 चीज़ें फरमाई। पहले यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो हमारी आयात पढ़ के सुनाते हैं। हम समझ लेते हैं कि कोर्स करिकुलम को मुकम्मल करते हैं, सही। उसके बाद फरमाए वो युज़क्कीहिम, यानी इस्लाह करते हैं, स्पिरिचुअल उनकी नरिशमेंट होती है, उनके अखलाक की तरबियत होती है। और तीसरी बात फरमाई युअल्लिमुल हिकमा, यानी फिर स्किल्स डेवलपमेंट जो है, हिकमत की जो बात है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो वो तीनों को जब हम मिक्सचर करते हैं तो फिर एक उस्ताद का किरदार बनता है। यानी उस्ताद उसी वक्त ही तश्कील पाएगा उसका किरदार। वो सिर्फ अगर यतलू अलैहिम आयाती ही पे बात मौकूफ नहीं, आधी बात भी नहीं है। उसके बाद जो असल जिम्मेदारी बनती है कि आपका तालिब इल्म जो है अगर चीख कर आपसे बात कर रहा है और आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, आप सिर्फ ये तवज्जो दे रहे हैं कि भाई जो उसने एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया है, तो जो खुदाई तर्ज अमल दिया गया है, जो डिवाइन मेथडोलॉजी है, आप उससे हट गए। तो अब जब उस्ताद उस डिवाइन मेथडोलॉजी से हट जाएगा तो वो नेचुरल फ्रोमिना से हट गया। सही। तो फिर वो जो इसके फवाइद होने थे, जो इसके नताइज आने थे, तो वो पहले आया करते थे। पहले उस्ताद का किरदार सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर की फिजिबिलिटी बनाने वाला नहीं होता था, और ना तो बेचारा मजलूम अटेंडेंस रजिस्टर की बाहर क्लरिकल जॉब करने वाला होता था, वो मुरब्बी होता था, वो तालीम की हैसियत रखता था। तो मैं आपका जो सवाल ये था कि इस्लाह माशरा में असातिज़ा का किरदार, तो जवाब है जी हाँ,
یہ اس میں اساتذہ کا ہی کردار ہے. اب اس میں بعد وہ کیسے ادا ہوگا, تو ہمیں 3 چیزوں کو ایک استاد کو JDs جسے ہم کہتے ہیں, جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں, تو وہ استاد کی جاب ڈسکرپشن یہ 3 چیزیں ہیں. یعنی پہلے جو اس کو نصاب دیا گیا ہے وہ پڑھائے, اور نصاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو طالب علموں کے کردار کو, اخلاق کو, معاملات کو, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, ان عادات و اطوار کو بھی اصلاح کرے. اور صرف یہاں تک موقوف نہیں, اگر انگلش پڑھا رہا ہے تو انگلش کی اسکلز ڈیولپ کرے, اردو پڑھا رہا ہے تو اردو کی اسکلز ڈیولپ کرے, میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے تو اس کی اسکلز ڈیولپ کرے. یہ جب اسکلز ڈیولپمنٹ اور مورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جب کورس کمپلیٹ ہوگا تو یس اصلاح معاشرے کا کام ہوگا. ایک شخص سدھر جائے گا, وہ اپنا گھر سدھرے گا, پھر معاشرہ سدھرے گا. بہت اچھی بات بولی ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا. بلکہ میں یہ بولوں گا کہ آپ نے 3 ڈائمینشن کو جو ذکر کیا ہے وہ تو اب تو خیر وہ ملتی ہی نہیں ہے, لیکن ہم اس پہ آگے بات کریں گے. اس سے پہلے میرا ایک سوال تھا, وہ یہ کہ والدین جو ہیں, کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو استاد ہے ہمارے والدین ہیں, ماں اور باپ. جب بچہ ایک ہوش سنبھالتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو شروع کے کم سے کم 4 سال تو وہ اپنے ماں باپ کی زندگی کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا وزن دیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میرے خیال سے وہ آپ کا جواب بہت اچھے انداز سے مل جائے گا. حضور نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے, اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اچھا, اٹ مینس دیٹ کہ مولڈنگ کی جو کیپیسٹی ہے بچے میں بہت سافٹ ہے, اور کیونکہ وہ تو فطرت پہ پیدا ہوا, اب جیسے والدین ہیں بچے کو ویسی چیز اڈاپٹ ہو جاتی ہے. تو سمجھنے بات یہ ہے جو آپ نے کہا, پہلے جو استاد ہیں والدین ہی ہیں, اور والدین کے کردار, ان کی بات چیت, ان کے گھر کے معاملات کا اثر ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جیسے وہ بنائیں گے بچہ ویسے ہی ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسکول کی ذمہ داری تو بعد میں آتی. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک امپرنٹ ایئر ہوتے ہیں بچوں کے 7 سال تک. امپرنٹ ایئر یہ ہوتے ہیں کہ جو نقش ہو رہا ہوتا ہے ذہن میں. یعنی اگر آپ دونوں بھی یہ تصور کریں کہ بچپن میں چھوٹے جب آپ تھے, آپ کو جیسے کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ شرمیلا ہے, یا یہ دوستوں کے زیادہ رہتا ہے, یا یہ دوستوں کے پاس کم جاتا ہے, یا رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتا, آج ویسے ہی سانپ خطرناک ہے یا کتا کاٹ لیتا ہے, جو بھی کہا گیا, آپ کو جیسے آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ہمیں پروگرام کیا انٹرنلی, تو آپ بڑے ہو کے ویسے ہی آپ بالکل صحیح بات. تو پہلے جو درس گاہ ہے وہ والدہ اور والد کا کردار, تو ان کی ذمہ داری بھی, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے. جب حضور نے فرما دیا کہ وہ جیسا چاہیں گے بچہ ویسا بن جائے گا, تو اچھا بچے کی فطرت سلیم ہم تینوں سے زیادہ کلیئر ہوتی ہے, یعنی ان میں اڈیپٹیبلٹی بہت کوئک ہوتی ہے. تو والدین اس بات پر غور کریں کہ اگر وہ چاہتے ہیں بچہ سچ بولے تو اٹ از ویری مچ پاسبل, کیونکہ ابھی بچہ بہت آسانی سے چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچہ سنتوں پہ عمل کرے تو خود بیٹھ کر باواز بلند بسم اللہ پڑھ کے جب پانی پیئیں گے 3 بار پیئیں گے, 4تھی بار بچہ خود ٹوکے گا کہ بابا آپ نے آج یہ نہیں کیا, کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا تو یہ سارے کے سارے والدین کی طرف ہے. ہم سچی بات ہے خود تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں, بعد میں ہم گردانتے ہیں, بچوں کو بلیمنگ کرتے رہتے ہیں کہ اس کی عادت خراب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ استاد ہو یا والد ہو, وہ اپنی ذہنی قابلیت سے بہت زیادہ اپنے کردار سے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی سوال کا کنٹینیوٹی ہے میرے مائنڈ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماری مسلمانوں کے لیے, دنیا کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی, معلم کائنات تھے, خوبصورت. جب حضور پاک بچپنے میں تھے, شروع میں تھے, تو ان کو بھی کسی ٹیچر کی ضرورت تھی, ان کو سکھایا گیا, اور کس نے سکھایا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ایک سپرلیٹو پرسنالٹی ہوتا ہے کسی بھی ٹائم کے لیے. اور استاد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو, اور جس سے علم حاصل کرو اس سے عاجزی کرو. یعنی آپ نے ایک ہمبلٹی کے ورڈ میں سارے رائٹس بتا دیے, زور سے نہیں بولو, آرگیو نہیں کرو, ان کے سے بدتمیزی نہیں کرو, ان کی بات سنو. یعنی ایک یہ حضور کی شان ہے کہ آپ نے ایک لفظ میں بتا دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ استاد چاہے کیسا ہی ہو اس کا احترام لازم ہے, اس کا فرض ہے. یہ بالکل سمجھ لیجئے والدین کی طرح سے ہے. یعنی آپ کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میرے ابا تو بہت کالے موٹے گنجے, میں تو رسپیکٹ نہیں کر رہا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہ تو والد کی رسپیکٹ کرے گا چاہے وہ اسٹرکٹ ہو یا سافٹ ہو. بالکل اسی طرح استاد چاہے اس کی انگریزی اچھی ہو نہ ہو, چاہے اس کی ڈریسنگ اچھی ہو نہ ہو, اس کا احترام لازم ہے بنفس استاد. اب ہم آ جاتے ہیں سوال کی طرف کہ نبی کیونکہ سپرلیٹو ہے, اس سے بلند تر کوئی شخصیت نہیں ہوتی, تو نبی براہ راست اللہ سے سیکھتا ہے. اور اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, کہ رحمان وہ ہے جس نے سکھا دیا اپنے بندے کو قرآن. یعنی نبی جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا کہ خود, اگر ہم استاد کی بات کرتے ہیں تو استاد کی فہرست میں سب سے پہلا استاد جو ہے خود رب کریم ہے. علمہ آدم الاسماء کلھا فرمایا کہ وہ, اور آدم کو سکھا دیے تمام اسماء. سکھانا means he taught آدم علیہ السلام. The first teacher is Almighty Allah. تو اسی طرح سے یوں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بعض احباب کہتے ہیں, یوں سمجھ لیجئے جبرائیل علیہ السلام پیغام رساں ہیں, استاد نہیں. اچھا جی, وہ غلام ہے رسول پاک, کیا بات ہے, وہ فرشتے ہیں. تو رسول پاک جو ہے البادث خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, حضور سے بلند تر کوئی نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت بات بولی ڈاکٹر صاحب, اور ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو بھی دور کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استاد ہیں وہ تو کائنات دو عالم ہے اللہ تعالیٰ. تو جناب ہم چھوٹے سے بریک پہ ابھی جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد واپس آتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, آپ کہیں نہیں جائیے.